ہر شخص کسی نہ اس دور میں کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے کہ یار اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو بات ہے وہ بڑی پیاری ہے، میں اس پر عمل کروں گا. تو آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو فالوورشپ کی اگر بات دیکھی جائے تو یہ انسان کی زندگی میں اہم ترین چیز ہے. کوئی انسان فالوورشپ کے بغیر رہتا نہیں ہے. انسان اور جانوروں میں فرق بھی سب سے بڑا یہ ہے. ایچ اینڈ ایوری ہیومن وانٹ ٹو بی لیڈ. میری زندگی میں بہت سے لیڈرز امیر علیہ سنت کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئے. وجہ یہ تھی کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا پہلے. جس طرح بڑی بڑی پرسنالٹیز جن کے نام صرف کتابوں میں پڑھے تھے اور جن کا مضمون صرف امتحان کے لیے تیار کیا تھا، ان کی اہمیت کا امیر علیہ سنت سے پتہ چلا. جیسے سب سے بڑھ کے داتا صاحب ہمارے اپنے شہر میں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کچھ نئی پرسنالٹیز جن کا اعلیٰ حضرت جیسے ہو گئے. ایک بات یاد رکھیے گا یہ عاصم بھائی، ایک ہستی کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. ایک انسان جو ہے نا وہ مختلف جگہوں سے لے رہا ہوتا ہے. ہاں وہ جن مختلف شخصیات کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو چھتری ایک ہی ہوتی ہے. بالکل وہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی گروپ سے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کسی کی، اب آپ نے کسی کی کوئی بات پڑھی، کوئی حقائق، کوئی کہانی پڑھی، ان کی اس حقائق کی جو سبق تھا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی. فالو ہی کیا نا آپ نے. اور پھر اسی طرح سے آپ کسی اور کے پاس گئے. جس طرح دعوت اسلامی کے اندر اگر دیکھیں تو مفتی قاسم صاحب کو میں بہت آئیڈلائز کرتا ہوں. حاجی عبدالحبیب صاحب کو بہت آئیڈلائز کرتا ہوں. بالکل. اب دیکھیں جب بھی پڑھنے سے کچھ بندہ گر رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، مفتی قاسم صاحب کو یاد کر لیا جائے. ان سے کیے ہوئے سلسلے، ان سے کیے ہوئے پروگرامز، ان سے کی ہوئی گفتگو حاجی عبدالحبیب صاحب کے ساتھ بہت ہے. لیکن مجھے بتائیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے سامنے سے BCom تک میں کتنی بار گزرا ہوں گا، لیکن صرف ایک تاریخی عمارت سمجھ کے میں نے اس کو اگنور کیا. جب امیر علیہ سنت کے دامن کرم کو تھاما تب میں اندر گیا، اور جو داتا صاحب کے ساتھ پروٹوکولز ہیں تب پتہ چلا. ٹھیک ہے، مفتی قاسم صاحب کو کون جانتا تھا؟ امیر علیہ سنت کے ساتھ وابستہ ہوئے، انہوں نے تفسیر لکھی، وہ فیض کا دریا چلا. حاجی عبدالحبیب صاحب کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، محسن ایک ہے، ان کے صدقے پھر یہ فالوورشپ بہت زیادہ ہوئی. دیکھیں لینے کو تو بندہ ایک بالکل چھوٹے سے مدرسے کے بچے کے پاس بھی کھڑا ہونا 2 منٹ کے لیے، مدرسے کا بچہ بھی کچھ دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. دنیا ایک بہت بڑا کلاس روم ہے. آپ شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں، استاد نمودار ہو جائے گا. متاثر تو نہیں کسی سے؟ متاثر اگر آپ متاثر کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا انسان بلائنڈلی کسی کو فالو کرتا ہے، وہ تو ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کرتا ہے، اور جو ان کی سنت کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بغیر حکمت جانے عمل کرتے ہیں نا. اور یہی امیر علیہ سنت کے ساتھ ہے کہ امیر علیہ سنت کی ذات، آپ کی عادت ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں دلیل دیتے ہیں، لیکن ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ دلیل دے نہ دیں، ہم ترکیب بنا لیتے ہیں. باقی امیر علیہ سنت کا جب میں نے پیر مانا، اور ان سے پہلے میں قائد محمد علی جناح کو بہت پڑھتا تھا، اور کچھ ایسے پولیٹیشینز بھی ہیں جن کو بہت پڑھتا تھا. اور شاید جناح کو میں نے جتنا پڑھا ہوگا اس عمر میں 10th 11th میں کسی نے اتنا پڑھا ہوگا. میں لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. کچھ اوصاف تھے، اور ارلی جو میری بیٹرمنٹ ہے پرسنالٹی کی وہ ادھر سے بھی آئی ہے. پھر اس کے بعد ابھی بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس لیول کا نہیں پڑھتا. اور بھی کئی شعراء کو، کئی ایسے ماضی کے مصنفین ہیں جن کی کتب کو پڑھا. اور دیکھیں محنت سے انسان متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات امیر علیہ سنت سے سیکھی کہ ایمان والا ہی عقل مند اور ذہین ہے، تو پھر اس حساب سے انسان چینج کرتا رہتا. بالکل. بات ہوئی امیر علیہ سنت کی، مفتی قاسم صاحب کی، عبدالحبیب بھائی کی، تو حضور دعوت اسلامی ایک عظیم دینی تحریک ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، آپ بھی اس سے وابستہ ہیں، اور ایک بڑی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے دعوت اسلامی کی. تو حضور دعوت اسلامی کی ایک بیان کا ایک انداز ہے، صحیح ہے، ایک پروگرام کرنے والے مبلغین کا انداز ہے. آپ کے انداز میں تھوڑا سا میں ایک چیز الگ پاتا ہوں، جو ٹچ جو ہے نا وہ الگ ہے، جو ہمیں ادھر نظر نہیں آتا. آپ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی بھی بات بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ سائنس سے اس سے کنیکٹ کرتے ہیں. پھر ایک چیز اور میں نے دیکھی آپ کی گفتگو میں کہ آپ اسے دور حاضر سے، جو ابھی حالات چل رہے ہیں، اس سے بھی لنک کر دیتے ہیں. تو یہ گر کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ مطلب سیکھا نہیں ہے، یہ ایک دم آ گیا بس سمجھیں، کیونکہ کچھ نیا، کچھ یونیک کرنے کا ذہن ہمیشہ سے ہے. جب دعوت اسلامی میں بھی آئے اور دیکھا کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اب اس میں بھی کچھ نیا کرنا ہے. ذمہ داری پر بھی گئے تو اس پہ بھی کچھ نیا کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے نا گیپ دیکھا،
صحیح کہ اس چیز کے اوپر تھوڑا کام کم ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ذمہ داری, جو رسپانسبلٹی, جو نگرانی مجھے ملی نا پہلے, وہ تھی ہی پڑھے لکھوں میں. یونیورسٹی کے اندر جانا ہے اور ان پڑھے لکھوں کو بیان کرنا ہے جن کے پورے نصاب میں اسلامیت نہیں ہے, جن کی پوری زندگی کے اندر صرف ٹیکنالوجی, سائنس ہی ہے, اور یہ سائنس کو بہت زیادہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. جب ان لوگوں کو دیکھا, ان سے ملے, پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا تھا میں نے, بڑے بڑے جرنلسٹ کے ساتھ, فوجیوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ایک وہ بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہوا تھا کہ جدید سائنس جو ہے معیار تو ہے. دیکھیں آج کوئی بھی حل ہے وہ ہم سائنس سے ہی لیتے ہیں, سب سے پہلے جا کے سائنس کو نوک کرتے ہیں. تو پھر اس سائنس کا اور سنت کا اب کیا ریلیشن ہوگا, یہ ایک ذہن میں سوچ آتی تھی. اور پھر یقین کریں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے یہ, کوئی بڑی تحقیق نہیں ہے, تھوڑا سا آپ آگے جائیں نا آپ کو دونوں میں ریلیشن مل جائے گا. آپ کرنے والے تو بنیں, لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے گا کسی کو اندھا دھند کاپی نہ کریں. آپ پکڑے جائیں گے, آپ کا اپنا برانڈ کمزور ہوگا. آپ نے اگر کسی کو کاپی کرنا ہے تو وہ مطلب جس طرح امیر اہل سنت کو لوگ کاپی کرتے ہیں, فنا کرتے ہیں, اپنی برانڈ بنائیں, اپنی شناخت ہونی چاہیے. آپ اب مبلغین کو سوچے ذرا, ہر ایک کی اپنی شناخت ہے نا, کاپی کرے گا پکڑا جائے گا. میں کہتا ہوں کسی کو بھی کاپی کرے گا لوگ اس کو فوراً چھوڑ دیں گے. بالکل, آپ یہ تو اس کی کاپی کر بالکل, اور اپنا کانٹینٹ لائیں, اپنی شناخت بنائیں. کچھ مبلغین سرکار کی شان پہ بیان بہت پیارا کرتے ہیں, کچھ مبلغین اصلاحی بیان بہت پیارا کرتے ہیں. حاجی عبدالحبیب صاحب کا اپنا سٹائل ہے, اپنی ٹون ہے, اپنا اتار چڑھاؤ ہے, اپنا کانٹینٹ ہے. اسی طرح سے ہمارا اپنا ایک سٹائل ہے اور وہ سٹائل اسی کے اوپر ہم رہتے ہیں. پھر وہ اسلام اور سائنس نام کے میرے پروگرامز آئے مدنی چینل کے اوپر, 40 ایپیسوڈز تھیں, آج بھی بڑا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک ایسی تھی, یقین کریں خود بخود پانی چھوڑ دینا, آپ اپنا رستہ خود ہی بناتا رہتا ہے. سوال جو مختلف کانٹینٹ رائٹر کرتے ہیں کہ یار ہم نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے, فیس بک پیج پر ہم کام کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, لیکن رزلٹ نہیں ملتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں یہ چیز دیکھیے کہ آپ مستقل مزاجی سے ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں, تو کہاں سے سیکھ لیے مستقل مزاجی, کیسے آ گیا یہ گر؟ ریوارڈ مل رہا ہے عاصم بھائی, وہی بات جو پہلے ہوئی نا کہ جب آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا پھر آپ چلتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم سے کوئی آگے پوچھتا ہے نا کہ جی اب عمر زیادہ ہو گئی ہے, پڑھائی کیسے کریں, ہم کہتے ہیں پڑھائی کا ریوارڈ کیا ہے, آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ بالکل ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ نہیں پڑھ پائیں گے, کوئی اس کا نتیجہ آنا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے پڑھائی کے بعد مجھے یہ ملے گا. انگلش سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں, 17 سال کے بعد کوئی بھی نئی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے, یہ یاد رکھیے گا. دماغ پورا تبدیل ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. کاروبار کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں, ٹیچر ہیں بتانے, یا صرف متاثر کرنے کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں, موٹیو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. تو کانٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں یہی ہے کہ دیکھیں جی اردو زبان بچپن سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, رسالے پڑھے, کتابیں اردو میں بہت پڑھی, شاعری کی بھی اور شاعری پڑھی بھی, تو اس کے بعد وہ ایک روانی آ جاتی ہے. تو آپ کو اپنے الفاظ سے جب خود مزہ آنے لگ جائے نا کہ میں ایک اچھی چیز لکھ رہا ہوں, پھر آپ لکھنا کیسے چھوڑیں گے, آپ کو خود مزہ آ رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں جب میری کوئی ویڈیو میرے معیار سے کم رسپانس لیتی ہے, یقین کریں وہ دن میرا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. میں اور زیادہ انکریج ہوتا ہوں کہ ایسی تیسی اب اگلی کا کر کے دکھاتے ہیں. یعنی وہ تو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اب تو بہت اچھا کرنا ہے, تو اس لیے مطلب بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ آپ کو مزید برکتیں دے. حضور آپ کو سننے والی آپ کے چینل پہ بھی میں نے بھی دیکھا کہ اکثر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے, کیونکہ ان کو زیادہ موٹیویشن چاہیے. بوڑھے حضرات کی شاید اتنی رسائی بھی نہیں ہے یوٹیوب تک. تو حضور آپ شادی سے پہلے کمفرٹ تھے یا اب کمفرٹ ہے؟ بعد میں زیادہ فائدہ ہوا مجھے, کیونکہ وہ ایک کام تھا, وہ تو کرنا ہی تھا, اور وہ کرنے کے بعد پھر دیکھنا تھا کیا ہوتا ہے. کئی لوگ کرنے کے بعد پھسل جاتے ہیں, نہیں کر پاتے. یہ میرے لیے بہت بڑا کرم تھا کہ شادی کے بعد حالات دینی کاموں کے لیے زیادہ سازگار ہوئے. اور جو میں چاہتا ہوں, دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کا شوق آپ کا ذریعہ آمدن بن جائے تو زندگی جشن ہو جاتی ہے. پھر تھکن نہیں ہوتی کام میں. پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ صبح 9 بجے جا کے 5 بجے آنا ہے, پھر جب آنکھ کھلتی ہے کام شروع ہوتا ہے, اور جب آنکھیں خود بند ہونے لگتی ہے تب کام ختم ہوتا ہے. تو یہ شادی کے بعد مجھے بہت سپورٹ ملی, بہت زیادہ ہوا. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا تھا, اور الحمدللہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا مصروف ہے تو یہ ٹائم نہیں دیتا. بہت ٹائم دیتا ہوں میں گھر میں, اور گھر کو ٹائم دینا اس کو میں کام کا حصہ سمجھتا ہوں. جب میں پڑھ رہا ہوں اس وقت کوئی تنگ بھی نہیں کرتا, انہیں پتہ کریٹیو کام کرنا ہے, اس نے لکھنا ہے, بار بار لکھنا ہے,
تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد والا پیریڈ زیادہ سکون والا تھا۔ آپ نے اپنی مصروفیات بھی کچھ بتائیں، لکھنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ ایک چیز یہاں میں آپ سے پوچھوں گا کہ شادی بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے، کبھی آپ مدنی چینل پہ نظر آ رہے ہیں، کبھی یوٹیوب پر نظر آ رہے ہیں، جمعہ آپ پڑھا رہے ہیں، جمعے کا بیان آپ کر رہے ہیں، تو مختلف یہ جو شیڈیول ہے آپ کا کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ پرائرٹائز، بس دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں صحیح۔ جیسے یہ لکڑی کی چیزیں اور مٹی کی چیزیں نا، کچھ چیزیں اگائی جاتی ہیں جیسے فصلیں ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ چیزیں پکائی جاتی ہیں، چکن کڑھائی، ٹائم نکالا جاتا ہے۔ اور دنیا کا مصروف ترین اور مشہور ترین آدمی بھی ہو نا، ٹائم وہ نکال سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں نہ دے رہا بار بار کہنے پہ، تو دو کام ہے، یا تو کہ لڑائی صلح صفائی والا معاملہ ہے، یا اس کے نزدیک جو کام وہ کر رہا ہے وہ آپ سے زیادہ ضروری، سیدھی سی بات ہے۔ تو پرائرٹیز لکھ لیں آپ، میں نے پرائرٹیز لکھی ہوئی ہیں، یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ جمعے کی آپ نے بات کی، یہ میری زندگی کی بہت بڑی ترجیح ہے۔ جمعے کے دن صبح اور جمعرات کی، وہ کوئی سب کو پتہ ہے جمعے کا بیان تیار کر، میرا جمعے کا ہر بیان نیا ہوتا ہے، بالکل نئے سٹف کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے شہروں سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو میرے جانے سے پہلے پورا اندر کی مسجد بھر گئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سلام تک لوگ ادھر ہوتے ہیں۔ وہ اس کو برانڈ بنا ہے نا، ویسے تو نہیں ہوا۔ جہاں بھی سکسیس سٹوری آپ کو ملے گی، پیچھے پورے اجزائے ترکیبی ملیں گے آپ کو، اوپر سے نہیں گرتی یا زمین سے نہیں نکل آتی جیت، اور نہ ڈسکاؤنٹ پہ ملتی ہے، پورے پیسے کھڑے کرتی ہے، نہ یہ مل ملتی ہے، رینٹ پر ملتی ہے، رینٹ ہر روز دینا پڑتا ہے اس کا۔ یہ سکسیس ایسی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے گھر والے ہیں، بچوں کو ٹائم دینا، یہ سب کچھ میری روٹین کا حصہ ہے۔ اسٹڈی ٹیبل ہے، سب کچھ بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں، چل رہا ہے الحمدللہ۔ کب سے کر رہے ہیں جمعے کا بیان؟ جمعے کے بیان کو 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ تقریباً 2 سال ہوئے۔ 2 سال میں بھی اچھے خاصے جمعے آ جاتے ہیں، سال میں تقریباً 48۔ چھوڑتے نہیں ہم جمعہ، یہ ایک ہے، جس طرح کراچی بھی آتے ہیں تو جمعہ کی رات کو نکلتے ہیں، جمعہ پڑھا کے رات والی ٹرین سے، تاکہ اگلے جمعے سے پہلے پہنچ جائے۔ ابھی بھی کراچی آپ کے پاس آئے ہیں، بدھ کو پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اہم ترین ترجیحات۔